عقیدت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 33۔ رسول اللہ غیر مسلم مفکرین کی نظر سے۔ میں ہندو ہوں مگر مجھ کو محبت ہے محمد سے، ذرا اندازہ تو کیجئے میری کافر ادائی کا۔ اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی رسول اللہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پنڈت کرشن کنور دت شرما نے لکھا، حضرت محمد جمال کبریائی کی وہ شعاع رنگ و نور ہیں جو ایک پیکر انسانی میں جلوہ گر ہو کر ظلمت کدائے جہاں کو رشک سد جہاں بنانے آئی تھی اور بنا گئی۔ انسانیت کا وہ عظیم مظہر اتم جس کے سامنے فرشتوں کی گردنیں جھک گئیں، وہ نادر روزگار ہستی جس کے مافوق الفطرت کمالات کو سمجھنے سے عقل انسانی باوجود اپنی بلند پروازیوں کے یکسر قاصر رہے گی، وہ جلیل القدر پیغمبر جس کا اسوہ حسنہ کائنات کے ہر شعبہ عمل میں تقلید کا بہترین اور افضل ترین نمونہ بن گیا، وہ مینار رشد و ہدایت، وہ سراج صداقت و حقانیت جس کی ضیاباریاں ہر زمانے میں گمگشتگان ہادیہ ضلالت کے لیے صراط مستقیم کا پیغام ثابت ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ سوامی لکشمن رائے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں، وہ کون سی اذیتیں تھیں جو کفرستان عرب کے کافروں نے اپنے عقائد باطلہ کی حفاظت کے لیے اس بت شکن پیغمبر کو نہیں دیں، وہ کون سے انسانیت سوز مظالم تھے جو عرب کے درندوں نے اس رحم و ہمدردی کے مجسمے پر نہیں توڑے، وہ کون سے زہر گداز مظالم تھے جو جہالت کے گہوارے میں پلنے والی قوم نے اپنے سچے ہادی پر روا نہیں رکھے، مگر انسانیت کے اس محسن اعظم کی زبان فیض ترجمان سے بجائے بد دعا کے دعا ہی نکلی۔ محمد اپنی ذات اور قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا عرضی کے لیے ابر رحمت تھے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے احکام خداوندی کو اس مستحسن طرز سے انجام دیا ہو۔ انہوں نے اپنوں پرایوں کی جھولیاں بھر دیں، نہ ان سا اب کوئی ہوگا نہ ہے نہ تھا کوئی۔ سردار گوردت سنگھ دارا نے اپنی کتاب رسول عربی میں رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا، ایک صاحب کمال آیا جس نے جلوہ حق دکھایا، جس کسی نے اسے پریم کی آنکھوں سے دیکھا اس کی تمنا آرزو پوری ہوئی، جس کی نگاہ شوق اس پر پڑی اسے منہ مانگی مراد مل گئی، جس بشر کو اس من موہن نے اپنا درشن دیا اس کا جنم بھر کا پاپ کٹ گیا۔ سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ دریائے رحمت کی طغیانی کا تھا۔ یہ دریا امڑا اور ہر غلاظت و عفونت گناہ کی بہا لے گیا۔ رسول اللہ نے اپنے قتل کا قصد کرنے والوں کو، اپنی نور چشم کے قاتلوں کو، اپنے چچا کا کلیجہ کھانے والوں کو سبھی کو معافی دے دی، اور قطعی معافی۔ قتل عام دنیا کی تاریخ میں اکثر سنتے تھے مگر قاتلوں کی معافی نہ سنی۔ وہ ایک رسول خدا، وہ ایک رحمت کا دریا، نہ اسے کینے سے کام نہ انتقام سے غرض، وہ رحمت کا چشمہ، وہ محبت کا منبع، وہ بندہ کبریا، وہ حبیب خدا۔ ایک ہندو اشوک ساحل سرکار بندہ نواز کے حضور عرض کرتے ہیں، ذکر رسول پاک ہے جب سے زباں پر،
رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ الفانسے دلامارتی کہتے ہیں، فلسفی، خطیب، رسول، قانون ساز، افکار کی دنیا کا بادشاہ، منطقی عقیدوں کا احیاء کرنے والا، 20 مادی اور ایک روحانی ریاست کا بانی، یہ ساری کی ساری صفات محمد کی شخصیت میں جمع ہو گئی ہیں۔ انسانی عظمت کو جانچنے کے جس پیمانے سے بھی ناپا جائے، سوال یہی اٹھے گا کہ کیا محمد سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ پروفیسر راما کرشنا راؤ اپنی کتاب اسلام اینڈ ماڈرن ایج میں لکھتے ہیں، ہر دور میں ہر انسانی تگ و دو میں محمد ہمیں ہیرو نظر آتے ہیں۔ یتیمی، بے بسی کی انتہا ہوتی ہے جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ بادشاہت مادی قوت کی معراج ہوتی ہے جہاں ان کی زندگی تمام ہوئی۔ ایک یتیم بچے سے وہ یتیم پرور اور ان کی پناہ بن جاتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ان کی کامیابیاں زندگی کے ایک شعبے تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر میدان میں پھیلی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر ولیم ڈریپر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، نسل انسانی پر جتنا گہرا اثر محمد نے ڈالا کوئی اور نہ ڈال سکا۔ آپ بے شمار ریاستوں کے دینی رہنما بن گئے، دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی کی روزمرہ زندگی بسر کرنے میں رہنمائی کی۔ ایسا کر کے شاید انہوں نے اللہ کے پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ کانسٹنٹائن جورجیو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے قریش مکہ سے کہا، اے مکے کے باشندوں، تم لوگ جنگ کے قانون سے آگاہ ہو اور جانتے ہو عہد شکنی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب جب کہ تم مغلوب ہو تو مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تم سب کو تہ تیغ کر ڈالیں یا غلام بنا لیں، لیکن آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے مسند اقتدار پر بیٹھنے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم لوگ آزاد ہو اور تمہاری جان و مال پر کوئی تعرض نہیں۔ بھگوان داس بھگوان کس قدر خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، خوشا بخت دو عالم را کے ختم مرسلاں آمد، حبیب کبریا آمد رسول دو جہاں آمد، نقیب وحدت یزداں و عین شان یزدانی، مبارک باد امت را شفیع عاصیاں آمد، دری بت خانہ عالم شہ وحدت نشاں آمد، بشیر صادقاں آمد نذیر کاذباں آمد، نصیر عرشیاں آمد شفیق فرشیاں آمد، خوشا میلاد قدسی نادش کونو مکاں آمد، محمد مصطفیٰ صلی علی آ نور سبحانی، امام عاشقاں آمد مکین لا مکاں آمد، زہ قسمت کے نور عرشیاں آمد، خوشا بختے کے سر کن فکاں آمد، سرود جان بھگوان ست نعت خواجہ عالم، جمال دو سرا آمد
جمیل قدسیاں آمد۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ جبکہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 11th ایڈیشن میں یوں لکھا ہے: Of all the great religious personalities of the world, Muhammad was the most successful. بارگاہ رسالت کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم فرض عین ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے اہل ایمان، میرے حبیب کی تعظیم و توقیر کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ رسول اللہ کے مقام عالی اور شان رفیع کے آداب کو ملحوظ رکھنے کے لیے سورہ نور کی آیت 63 میں یوں تاکید فرمائی: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بارگاہ رسالت میں شور کرنے اور عامیانہ انداز میں آواز دینے سے منع کیا گیا ہے۔ آپس میں روزمرہ زندگی میں حفظ مراتب کا خیال رکھے بغیر ایک دوسرے کو بے تکلفانہ پکارنے اور گفتگو کرنے کا طرز تکلم اختیار کرنے سے روک کر یہ بات واضح فرما دی کہ رسول اللہ کو اپنی طرح مت سمجھ لینا۔ اس بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی بربادی کا باعث بن جائے گی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں یوں حکم فرمایا گیا: یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، بلند نہ کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اور نہ آپ کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو۔ اس بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ کریم رسول اللہ کو آواز دے کر گھر سے بلانا ناپسند فرماتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 میں اسے یوں بیان فرمایا: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں۔ رسول اللہ سے ملاقات کے آداب میں حجرے سے آواز دے کر پکارنے کے بجائے صبر اور انتظار کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں بارگاہ رسالت کے آداب اور گفتگو کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اہل ایمان پر واضح فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں شرف باریابی نصیب ہو اور تمہیں ہم کلامی کی سعادت نصیب ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ حاضری کے وقت ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر تم نے ذرا سی غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا اور تم سے آواز اونچی کرنے کی بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، ہے سخت بہت خطرہ یہاں بے ادبی کا۔ اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز بھی ایسی گستاخی ہے جس سے تمام عمر کی نیکیاں ضائع ہو جانے کی وعید ہے۔ آپ کی شان عالی میں سوقیانہ باتیں کرنے والے آپ کے خدا داد علم و اختیارات پر
معترض ہونے اور ادب و احترام کو ملحوظ نہ رکھنے والے اپنے انجام کے بارے میں خود غور فرمائیں۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جنید اور با یزید بستامی جیسے خاصان خدا کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں۔ ابلیس جو معلم الملکوت کا بڑا رتبہ اپنائے ہوئے تھا، سرور کائنات کے انوار و تجلیات لامتناہیہ کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل گیا۔ اس وجہ سے بے ادبی و گستاخی اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ جب سیدنا آدم صفی اللہ کا وجود مسعود تیار ہو چکا تو اللہ نے رسول اللہ کا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھ کر سب فرشتگان کو اسجدوا لآدم یعنی آدم کو سجدہ کرو کا حکم صادر فرمایا۔ نور محمد کی جلوہ افروزی دیکھ کر سب نے تعمیل حکم کی۔ ابلیس لعین نے جو اپنے آپ کو فرشتوں سے بالا تر سمجھتا تھا سجدے سے انکار کیا اور کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس تکبر کے صلے میں ابلیس پر علیک لعنتی الی یوم الدین یعنی تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک کا عتاب نازل ہوا۔ حقیقتاً اس ملعون نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ سرکار عالم کی شان اقدس میں ادنا سی کمی کجی سوچنا ایمان گنوانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ابلیس ملعون اور گستاخ قرار پایا۔ جو شخص ذرہ بھر گستاخی جناب منبع حسنات کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرے، اللہ اس بے ادب کو توبہ کی توفیق رفیق نہیں فرماتے۔ الہامی کتب اور ان کی تاریخ۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ چند اشارے ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زبان میں تھے، کہ جائے کہ ان کے مندرجات کا علم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ ان کے متعلق بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان پر بھی چند کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن ان کا بھی دنیا میں اب کوئی وجود نہیں۔ قدیم ترین نبی جن کی طرف منسوب کتاب کا کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ فلسطین میں بحر مردار کے پاس بعض غاروں سے کچھ مخطوطے ملے ہیں۔ ان مخطوطوں میں سے ایک کتاب حضرت اخنوخ یا انوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب کے کچھ ترجمے انگریزی زبان میں شائع ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی یا قطعی ثبوت موجود نہیں، لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق ہم اسے قدیم ترین نبی کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آخری نبی کی بشارت بھی ہے، جس کو بعد میں عہد جدید یعنی انجیل کے باب مکتوب یہودا نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ عراق میں صابیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا گروہ پایا جاتا ہے جس کا ایک مستقل دین ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب اور ان کے دین پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن امتداد زمانہ کے سبب سے اب وہ ناپید ہے۔ اس کے مندرجات صرف 4-5 سطروں میں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں جن کی کتاب کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحف ابراہیم و موسیٰ،
ان الفاظ کا ذکر 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان کی کتاب کے مندرجات یہودی اور عیسائی ادبیات میں تو نہیں، قرآن میں چند سطروں کی حد تک محفوظ ہیں۔ ان میں ایک شخصیت زرتشت کی ہے۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ مجوسیوں کا مذہب زرتشت کی لائی ہوئی آوستہ پر مبنی ہے۔ آج کل ہمارے پاس اس نسخے کا صرف 10واں حصہ موجود ہے، باقی غائب ہو چکا ہے۔ اس 10ویں حصے میں کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں اور کچھ دیگر احکامات ہیں۔ بہرحال دنیا کی ایک قدیم دینی کتاب کو ہم آوستہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہ مکمل حالت میں ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ آوستہ میں دوسری باتوں کے علاوہ زرتشت کا یہ بیان ملتا ہے، میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا، یعنی ساری کائنات کے لیے باعث رحمت۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتب پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں۔ ان مقدس کتابوں میں وید، پران، اپنشد اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرطے کہ وہ نبی ہوں۔ ان میں بھی خصوصاً پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب اشارہ ملتا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اس چیز کا پرانے لوگوں کی کتابوں میں ذکر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا پران سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ بہرحال 10 پران ہیں۔ ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی طرف اشارہ مستنبط کیا جا سکے۔ ان پرانی کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں ہیں جو مسلمانوں میں بالخصوص معروف ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات کہی جاتی ہے۔ دراصل تورات کتاب کا ایک جز ہے۔ تورات کے معنی ہیں قانون۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 5 کتابیں منسوب کرتے ہیں۔ پہلی کتاب کتاب پیدائش کہلاتی ہے، دوسری کتاب کتاب خروج جو مصر سے نکلنے کے حالات پر مشتمل ہے، تیسری کتاب قانون ہے، چوتھی کتاب کا نام اعداد و شمار ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہودیوں کے قبیلے وار مردم شماری کی جائے۔ پانچویں کتاب تثنیہ کے نام سے موسوم ہے، جس کے معنی ہیں پرانی چیزوں کو دوبارہ دہرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آنے والے انبیاء کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا اور وہاں حکومت شروع کی، تو کچھ عرصے بعد عراق کے حکمران بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس کا دین یہودیوں کے دین سے مختلف تھا۔ اس نے صرف ملک فتح کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان دشمنوں کے دین کو بھی دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے تورات کے تمام قلمی نسخوں کو جمع کر کے آگ لگا دی، حتیٰ کہ تورات کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا۔ تورات کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر
زبور کا نام لیا جاتا ہے، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ بھی تورات اور انجیل ہی کی طرح ایک مستقل کتاب ہے۔ لیکن عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیز حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور جس کو وہ سام یعنی زبور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس میں صرف خدا کی حمد و ثنا کی نظمیں ہیں، کوئی نیا حکم نہیں۔ انجیل کے متعلق مسلمانوں کا تصور عام طور پر یہ ہے کہ وہ ایک مستقل کتاب تھی جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ہمارے پاس عیسائیوں کے توسط سے جو انجیل پہنچی ہے وہ ایک نہیں بلکہ 4 انجیلیں ہیں۔ نمبر 1 متی یعنی میتھیو کی انجیل، نمبر 2 مرقس یعنی مارک کی انجیل، نمبر 3 لوقا یعنی لوک کی انجیل، اور نمبر 4 یوحنا یعنی جون کی انجیل۔ ہر انجیل ایک الگ آدمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 4 کتابیں بھی ساری انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ خود عیسائی مورخوں کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ان 4 کو قابل اعتماد اور باقی کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الہام یا وحی پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں ہیں۔ 4 اشخاص نے یک بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی، ہر ایک نے اس کو انجیل کا نام دیا۔ لفظ انجیل کے معنی ہیں خوشخبری، اور اس کی وجہ تسمیہ غالباً یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی انجیل میں ملتے ہیں، ان کے مطابق عام طور پر وہ کسی گاؤں میں جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے۔ انہیں ہم سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، بعینی ہی جس طرح مسلمانوں کے ہاں سیرت نبوی کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تدوین اور حفاظت۔ قرآن مجید کس طرح محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے؟ یہ عربی زبان میں ہے۔ اس آخری کتاب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں ہوا؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زبانیں رفتہ رفتہ بدل جاتی ہیں۔ خود اردو زبان کو لیجئے، اب سے 500 سال پہلے کی کتاب مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دنیا کی زبانوں میں سے اگر کسی زبان کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ نہیں بدلتی تو وہ عربی زبان ہے۔ رسول اللہ کے ہم عصر عربی یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اور جو عربی آج بولی اور سنی جاتی ہے، ان دونوں میں بلحاظ مفہوم، الفاظ، گرامر، صرف و نحو، ہجے اور تلفظ کوئی فرق نہیں ہے۔ آج رسول اللہ زندہ ہوں اور میں ایک عرب کی حیثیت سے اپنی موجودہ عربی میں آپ سے گفتگو کروں تو آپ اس کا ہر لفظ سمجھیں گے۔ اگر رسول اللہ مجھے جواب میں رحمت فرمائیں تو آپ کا ہر لفظ میں سمجھ سکوں گا، کیونکہ ان دونوں زبانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عربی زبان غیر تبدل پذیر ہے، اور اس کے لیے ہمیں عربوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی بولیوں کو اپنی زبان نہیں بنایا، بلکہ اپنی علمی اور تحریری زبان وہی رکھی جو رسول اللہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم بیک وقت نازل نہیں ہوا، جیسا کہ تورات کے متعلق یہودیوں کا بیان ہے کہ اسے خدا نے تختیوں پر لکھ کر ایک ہی مرتبہ دے دیا۔ اس کے برخلاف قرآن مجید 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یہ ان مختلف زمانوں میں نازل شدہ اجزاء کا مجموعہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اس کا آغاز دسمبر سن 609 عیسوی میں ہوا، جب رسول اللہ غار حرا میں معتکف تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ پیغام بہت ہی سحر انگیز ہے۔ رسول اللہ ایک امی ہیں، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا،
اس امی شخص کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے، اور پھر قلم کی تعریف کی گئی ہے۔ پڑھنے کا حکم دے کر پھر قلم کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ آج سے 20 لاکھ سال پہلے پرندہ جس طرح گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح بناتا ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی۔ لیکن انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، اس نے اتنی ترقی کی کہ آج وہ ساری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ ساری ترقیاں انسان نے اس لیے کی ہیں کہ اس کو اپنے سے پہلے لوگوں کے تجربات کا جو علم حاصل ہوا اس کو محفوظ رکھا، اور اس میں اس نے اپنے ذاتی تجربوں سے روز افزوں اضافہ کیا اور اس سے استفادہ کرتا رہا، اور یہ سب قلم کی بدولت ممکن ہوا۔ قرآن مجید کی تبلیغ و اشاعت کے متعلق قدیم ترین ذکر ابن اسحاق کی کتاب المغازی میں ملتا ہے۔ یہ کتاب ضائع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعض ٹکڑے حال ہی میں ملے ہیں اور حکومت مراکش نے ان کو شائع بھی کیا ہے۔ اس میں 1.5 سطر کی ایک بہت دلچسپ روایت ہے جسے ابن ہشام نے سیرت النبی میں معلوم نہیں کس بنا پر یا سہون چھوڑ دیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: جب کبھی رسول اللہ پر قرآن مجید کی کوئی عبارت نازل ہوتی تو آپ سب سے پہلے اسے مردوں کی جماعت میں تلاوت فرماتے، پھر اس کے بعد اسی عبارت کو عورتوں کی خصوصی محفل میں سناتے۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ کو عورتوں کی تعلیم سے بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی مردوں کی تعلیم سے۔ یہ قدیم ترین اشارہ ہے جو قرآن مجید کی تبلیغ کے متعلق ملتا ہے۔ ابتدائی زمانے ہی میں ہمیں ایک نئی چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے، اور غالباً حفظ کرانا بھی اسی ابتدائی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا ابتدائی زمانے ہی سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ قرآن مجید کو حفظ بھی کرو، اور روزانہ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ان نمازوں میں بھی ان کا اعادہ بھی کرتے رہو۔ اس وقت ہمیں 2 باتیں نظر آتی ہیں: قرآن مجید حفظ کرنا اور اس کو لکھنا۔ کسی نئی چیز کے ازبر کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ کوئی تحریری عبارت ہو تو اس کو بار بار پڑھنے سے بالآخر وہ حفظ ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کو حفظ کرنا اور لکھنا دونوں ایک ہی زمانے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ میں سے کسی ایک شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہوتا یاد فرماتے اور اس کو املا کرواتے تھے۔ لکھنے کے بعد اس سے کہتے کہ جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر سناؤ، تاکہ اگر کاتب نے کوئی غلطی کی ہو تو اس کی اصلاح کرا سکیں۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کا آغاز ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ قرآن مجید کو لکھنے اور اسے حفظ کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ نے توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ ہر مسلمان کو کسی مستند استاد ہی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر قرآن مجید سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک آدمی سارے لوگوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے چند ایسے صحابہ کو جن کی قرآن دانی کے متعلق آپ کو پورا اعتماد تھا یہ حکم دیا کہ اب تم بھی پڑھایا کرو۔ یہ وہ مستند استاد تھے جن کو خود رسول اللہ سند دیتے تھے کہ تم پڑھانے کے قابل ہو، اور اس کا سلسلہ آج بھی دنیا میں قائم ہے۔ اسلامی روایات کے سوا دنیا کی کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول کبھی بھی اختیار نہیں کیے۔ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ وہ اس زمانے میں رسول اللہ کے جانی دشمن تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو اس پر آمادہ کر لیا کہ جو چیز وہ پڑھ رہی تھیں وہ ان کو دکھائیں۔ انہوں نے غسل کرانے کے بعد عمر کو وہ چیز پیش کی۔ یہ
قرآن مجید کی چند سورتیں تھیں۔ ان کو پڑھ کر حضرت عمر متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید کی کم از کم چند سورتوں کے تحریری صورت میں پائے جانے کا ذکر سن 6 نبوی سے یعنی قبل ہجرت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جس تحریری نسخے کا پتہ چلتا ہے اس کا ذکر بھی دلچسپ ہے۔ یہ غالباً بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے۔ مدینے سے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان میں سے بنی زریق کے ایک شخص کے بارے میں مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن مجید کی اس وقت تک نازل شدہ سورتوں کا مکمل مجموعہ ان کے سپرد کیا۔ یہ صحابی مدینے پہنچ کر اپنے قبیلے میں اپنے محلے کی مسجد میں اسے روزانہ بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ گویا قرآن مجید مدون ہونے یا تحریری صورت میں پائے جانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس کا مورخین نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو میکانیکی طور پر مدون نہیں کیا کہ پہلی آیت شروع میں ہو اور بعد میں نازل شدہ دوسرے نمبر پر رہے، بلکہ اس کی تدوین اللہ کے حکم کے تحت ایک اور طرح سے کی گئی۔ قرآن مجید کی اولین نازل شدہ آیتیں سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 میں ہیں، جبکہ قرآن مجید کی کل سورتیں 114 ہیں۔ ان میں 96 نمبر پر ابتدائی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں اب جو بالکل ابتدائی سورتیں ملتی ہیں، مثلاً سورہ بقرہ وغیرہ، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں قرآن مجید زمانی ترتیب کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا، بلکہ ایک دوسری صورت میں مرتب ہوا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، یعنی آج ایک سورہ نازل ہوئی، رسول اللہ ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو فلاں مقام پر لکھو، پھر کل ایک آیت نازل ہوئی، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں آیت سے قبل لکھو یا فلاں آیت کے بعد لکھو یا فلاں صورت میں لکھو۔ اس لیے ضرورت تھی کہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہے۔ لوگوں کے ذاتی نسخوں کی اصلاح اور نظر ثانی کا ذکر بھی ہجرت کے بعد سے ملتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان شریف کے مہینے میں دن کے وقت قرآن مجید کو جتنا اس سال تک نازل ہوا تھا بآواز بلند دہرایا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا نسخہ ساتھ لاتے اور رسول اللہ کی تلاوت پر اس کا مقابلہ کرتے جاتے۔ اگر ان سے کسی لفظ کے لکھنے میں یا صورتوں کو صحیح مقام پر درج کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کر لیتے۔ یہ چیز عرضہ یا پیشکش کہلاتی تھی۔ مورخین مثلاً امام بخاری وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ آخری سال وفات سے چند ماہ پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوگوں کو 2 مرتبہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہوں تو وہ باقی نہ رہیں۔ یہ تھی تدبیر جو آخری نبی نے آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی۔ اس طرح قرآن مجید کے ہم تک قابل اعتماد حالت میں پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ قرآن مجید کا کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا اور غالباً کسی ایک شخص کے پاس بھی کامل قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ یہ واقعہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پیش آیا۔ مسیلمہ کذاب نے نئے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا، اس لیے بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کی۔ یہ جنگ بہت شدید تھی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جنگ بھی دشمن کے علاقے میں یمامہ کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ موجودہ شہر ریاض کی مضافات میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں ایسے بھی تھے جو قرآن مجید کے بہترین حفاظ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر قرآن مجید کے تحفظ پر حکومت نے توجہ نہ دی اور حافظ قرآن رفتہ رفتہ
آئندہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے یا طبعی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو قرآن مجید کے لیے بھی وہی دشواری پیش آئے گی جو پرانے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کے سلسلے میں پیش آئی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، امیر المومنین، قرآن کے تحفظ پر توجہ فرمائیے۔ یمامہ کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ حضرت عمر کی اس تجویز پر حضرت ابو بکر کا جواب ان کی سیرت کے ایک خاص پہلو کا مظہر ہے۔ وہ فدائے رسول تھے، اور فدائے رسول کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ حضرت عمر بحث کرتے ہیں، بالآخر دونوں اس بات پر رضامند ہوئے کہ کسی تیسرے شخص کو حکم بنائیں اور وہ فیصلہ کر دے، اس پر عمل کریں۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اپنا حکم بنایا۔ وہ رسول اللہ کے ایک کاتب وحی تھے۔ حضرت زید کا فوری جواب بھی وہی تھا جو حضرت ابو بکر کا تھا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ دوبارہ بحث ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، زید، اگر لکھیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ روایت میں حضرت زید کے الفاظ یہ ہیں کہ واقعی حرج تو مجھے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک جذباتی رویہ تھا کہ رسول اللہ نے نہیں کی تو ہم کیسے کریں، لیکن اگر کریں تو اس سے کوئی امر مانے نظر نہیں آتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام میں سر انجام دوں تو مجھے یہ اتنا مشکل معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد کے سر پر اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کے احکام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے شہر مدینہ میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی حصہ تحریری صورت میں موجود ہو اور رسول اللہ کے پاس عرضے کے موقع پر جو تلاوت ہوتی تھی اس سے مقابلہ کر کے تصحیح شدہ ہے، یا رسول اللہ کے سامنے پڑا ہوا نسخہ موجود ہے تو وہ لا کر اس بورڈ کے سامنے پیش کرے۔ بورڈ کے صدر حضرت زید بن ثابت تھے، لیکن کئی اور مددگار بھی تھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ اس بورڈ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے جو نسخے پیش کیے جائیں قابل اعتماد ہوں، عرضے میں پیش کیے ہوئے نسخے ہوں۔ اگر کوئی آیت کم سے کم 2 تحریری نسخوں میں موجود ہو تو اسے لکھا جائے ورنہ رد کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی اور اس کو کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت کم از کم 20 یا 25 حافظ قرآن موجود تھے، جن میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین جنہیں سارا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ ان میں ایک خاتون حافظہ ام ورقہ بھی تھی۔ خود اس بورڈ کے صدر زید بن ثابت بھی حافظ تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ لکھا اس یقین کے ساتھ لکھا کہ یہ ان کے ذہن میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ جو لوگ نسخہ لا کر پیش کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حکم دیتے تھے کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ نسخہ جو تم پیش کر رہے ہو وہی ہے جس کی تصحیح رسول اللہ کے سامنے ہوئی ہے۔ وہ قسم کھا کر یقین دلاتے تو پھر اسے استفادہ کیا جاتا۔ جب پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا، اس میں مجھے ایک آیت کم نظر آئی۔ یہ آیت میرے حافظے میں تو موجود تھی مگر کسی تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے شہر کے چکر لگائے، ہر گھر میں داخل ہوا۔ اولاً مہاجرین کے گھروں میں کسی کے پاس یہ آیت تحریری صورت میں موجود نہیں تھی، پھر انصار کے گھروں کو گیا، بالآخر ایک شخص کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا۔ وہ نسخہ رسول اللہ کے سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی ہدایت تھی کہ جب تک 2 تحریری نسخے نہ ملیں اس وقت تک اس کو قرآن مجید کے طور پر قبول نہ کیا جائے، جبکہ یہ آیت صرف ایک تحریری نسخے میں ملی تھی۔
یہ سورہ توبہ کی آیت 128 اور 129 تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، اسے تمہاری تکلیف گرا معلوم ہوتی ہے تمہاری بھلائی پر، وہ حریص یعنی فکر مند ہے مومنوں پر، نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں مشیت عزتی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اتفاق سے رسول اللہ نے ایک مرتبہ اس کے کسی کام سے خوش ہو کر جناب حذیفہ یا خزیمہ کو کہا تھا کہ آج سے تمہاری شہادت 2 شہادتوں کے مساوی سمجھی جائے گی۔ غرض یا قدرت کی طرف سے پیش کی انتظام تھا۔ اس طرح اس آیت کو انہوں نے صرف ایک شخص سے لے کر نقل کیا۔ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں۔ اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں پائے جاتے تھے، کامل ہوں کہ جزئی، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کیا گیا۔ جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں، کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے، ان میں سے 1/8 یعنی 16% اہم ہے۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن مجید کے متعلق حسد پیدا ہوا۔ جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحفظات کا ادارہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر، فوٹو لے کر یا جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا۔ سن 1933 میں اس ادارے کے ڈائریکٹر پریٹل کا بیان ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں میں فوٹو موجود ہیں اور مقابلے یعنی کولیشن کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا، عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلافی روایات ایک بھی نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی وہ کسی دوسرے نسخوں میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن مجید کی تحریراً تدوین ہوئی تو مورخین نے لکھا کہ یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کی وفات تک ان کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ نسخہ ان کے جانشین حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر کی شہادت واقع ہوئی تو وہ نسخہ ان کی بیٹے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آرمینیا سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شمالی ترکی، جہاں آج کل ارض روم شہر ہے اور ایرانی سرحد کا علاقہ ہے، اس زمانے میں ارمنی رہتے تھے۔ یہ علاقہ آرمینیا کہلاتا تھا۔ حضرت عثمان کی ایک فوج جب ارزن روم کے قریب موجود تھی، یہ ارزن روم اب ارز روم بن گیا ہے، تو اس وقت فوج میں ایک حادثہ پیش آیا۔ امام اور مقتدیوں میں بعض آیتوں کی قرات کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔
امام نے ایک طرح سے عبارت پڑھی اور حاضرین نے کہا کہ یوں نہیں ہے۔ ایک نے کہا ہمیں فلاں استاد فلاں صحابی نے عراق میں یوں پڑھایا ہے، دوسرے نے کہا مجھے میرے استاد فلاں صحابی نے شام میں یوں پڑھایا ہے۔ دونوں اپنی اپنی باتوں پر اڑے رہے۔ جب وہ فوج مدینہ منورہ واپس آئی تو کمانڈر ان چیف خزیمہ بن یمان اپنے گھر میں بچوں کی خیریت پوچھنے سے پہلے سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین امت محمد کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ اس پر حضرت عثمان نے فوراً فیصلہ کیا۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ کوئی کام ان کے ذہن میں آتا اور فیصلہ کر لیتے تو فوراً اس کی تعمیل بھی کرواتے۔ جیسے ہی یہ صورتحال سامنے لائی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ حضرت ابو بکر کے لیے تیار شدہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے وہ مجھے مستعار دیجیے، استفادہ کرنے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ نسخہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے دوبارہ کاتب وحی زید بن ثابت کے سپرد کیا کہ اس کی نقلیں تیار کرو اور ان نقلوں کا مقابلہ کر کے ان میں سے کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہوں تو ان کی اصلاح کرو۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان کی پہلی کتاب ہے، اس لیے ابتدائی زمانے میں عربی خط میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر تلفظ کی ضرورت کے لحاظ سے املا میں کچھ ترمیم کی ضرورت محسوس ہو تو ضرور کرو۔ یہ نکتہ بھی سمجھایا کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں کچھ فرق بھی رکھتی ہے۔ قبیلہ نجد کے لوگ ایک لفظ کو ایک طریقے سے ادا کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگ دوسرے طریقے سے، فلاں جگہ کے لوگ تیسرے طریقے سے۔ اگر کسی لفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے تو قرآن مجید کو مکہ معظمہ کے تلفظ کے مطابق لکھو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مددگاروں کے تعاون سے دوبارہ اس پرانے نسخے کو سامنے رکھ کر نقل کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مسئلہ میرے پاس بھیجو، میں خود اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ یہ واقعہ جو عرض روم میں پیش آیا تھا کہ فلاں آیت کے متعلق یا فلاں لفظ کے متعلق فوج میں جھگڑا ہوا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ شاید اس جھگڑے کی بنیاد قبائلی بولیوں اور لہجوں کا اختلاف ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کی تدوین ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت صرف اس قدر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی نقلیں تیار کی گئیں، املا میں کہیں کہیں ترمیم کی گئی، لفظ کی آواز کو نہیں بدلا گیا، لیکن اس آواز کی املا میں کچھ فرق کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے 4 نسخے یا ایک روایت کے مطابق 7 نسخے تیار کیے گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں علمی دیانت داری کا جو معیار تھا، اس کے تحت انہوں نے حکم دیا کہ ان 7 نسخوں کو ایک ایک کر کے مسجد نبوی میں ایک شخص با آواز بلند شروع سے لے کر آخر تک پڑھے، تاکہ کسی شخص کو بھی یہ شبہ نہ رہے کہ عثمان نے قرآن میں کہیں تبدیلی کی ہے۔ سارے نسخے اس طرح پڑھے گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ یہ نسخے صحیح ہیں، تو حضرت عثمان نے اپنی وسیع سلطنت کے مختلف صوبوں کے صدر مقام پر وہ نسخے بھیجے۔ حضرت عثمان کے زمانے کی اسلامی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 27 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے صرف 15 سال بعد اسلامی فوج ایک طرف اسپین میں اور دوسری طرف دریائے جیحوں کو عبور کر کے ماوراء النہر یعنی چین میں داخل ہو گئی تھی۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ، اسلامی سلطنت ان سب بر اعظموں میں پھیل گئی تھی۔ اس کے بڑے بڑے صوبوں میں قرآن مجید کے یہ نسخے بھیجے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ آئندہ صرف انہی سرکاری مستند نسخوں سے مزید نقل تیار کی جائے۔ اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ اس کے خلاف پایا جائے تو اسے تلف کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک
قرآن مجید کے جو نسخے ہمارے پاس نسلاً بعد نسل چلے آ رہے ہیں وہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک وہی ہیں۔ حضرت عثمان نے جو 4 یا 7 قلمی نسخے مختلف مقامات پر بھیجے ان میں سے کچھ اب تک محفوظ سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ روایت ہے کہ یہ انہی نسخوں میں سے ہیں۔ ایک نسخہ آج کل روس کے شہر تاشقند میں ہے، وہاں کیسے پہنچا؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ نسخہ پہلے دمشق میں پایا جاتا تھا جو بنی امیہ کا صدر مقام تھا۔ جب دمشق کو تیمور لنگ نے فتح کیا تو وہاں کے مال غنیمت میں یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کے طور پر حضرت عثمان کا قرآن مجید کا نسخہ پایا، اسے لیا اور اپنے ساتھ پایا تخت سمرقند لایا اور وہاں اسے محفوظ رکھا۔ یہ نسخہ سمرقند میں رہا تاکہ گزشتہ صدی میں روسیوں نے سمرقند کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد اس نسخے کو، جس کی بہت شہرت تھی، روسی کمانڈر ان چیف نے وہاں سے لے کر سینٹ پیٹرز برگ منتقل کر دیا جو آج کل لینن گراڈ کہلاتا ہے۔ دوسرا نسخہ استنبول میں توپ کاپے سرائے میوزیم میں موجود ہے جس کو حضرت عثمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس پر سرکاری مہرے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کا نسخہ قرآن ہے۔ ان نسخوں کے خط اور تختی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نسخے جھلی پر لکھے گئے ہیں، کاغذ پر نہیں۔ بہرحال یہ بات ہمارے لیے قابل فخر اور باعث اطمینان ہے کہ ان نسخوں میں اور موجودہ مستعملہ نسخوں میں باہم کہیں بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا۔ جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا تھا اس سے ان کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ کے تلفظ والے قرآن کو انہوں نے نافذ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اگر یہ اجازت دی تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف الفاظ کو مختلف انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مکہ معظمہ کی عربی اب ساری دنیا اسلام میں نافذ اور رائج ہو چکی ہے۔ اس طرح حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک قرآن مجید پر جمع کیا۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ قرآن مجید کو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا گیا اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے جمع کردہ قرآن کو تحریری صورت دی گئی، کوئی نیا کام نہیں ہوا۔